الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والمغرم والمأثم ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجذام والسيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آل عمران آیت نمبر 10 سے، اِنَّ بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں تغنیہ بے نیاز کریں گے، غنا کہتے ہیں کام آنا، کفایت کرنا، اور غنا تونگری بے نیازی کو کہا جاتا ہے۔ غنی کہتے ہیں مالدار کو اور بے نیاز کو۔ اغنا یغنی، اغنا یہ باب افعال ہے، اور یہ لن تغنیہ یہ نفی تاکید بلن، لن لگا کے اس کو تاکید کیا گیا، نفی کیا گیا، ہرگز کام نہ آئے گا، تاکید سے نفی کیا گیا۔ انہم ان سے، اموالہم مال کی جمع، مال ہم ان کے، واو اور لا نہیں، اولاد اولاد، واو لام دال اس کا روٹ ہے، ولد کی جمع اولاد، ہم ان کی، من سے، اللہ اللہ، شیئا کچھ، واو اور اولئکا وہ لوگ، یہ اس میں اشارہ بعید ہے، ہم وہ اس میں ضمیر ہے، وقود ایندھن، وقود ایندھن، وقد یقید باب ضرب یضرب ہے، النار آگ کے، کا جیسا کہ دعبی طریقہ، عادت، حالت، انجام، آل فرعون آل فرعون کا، فرعون کے فالوورز کا، والذین اور وہ لوگ، من سے، قبلہم ان سے پہلے۔ ابھی ہم نے دعب پڑھا، کا جو ہے یہ پریپوزیشن ہے جیسا کہ، اور دعب کہتے ہیں مسلسل چلنا، مسلسل رویش کو کہا جاتا ہے، اور عادتم مستمرہ کہتے ہیں ایسی عادت جس پر ہمیشہ عمل ہوتا رہے۔ تو والذین اور وہ لوگ، من سے، قبلہم ان سے پہلے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بھی ساتھ آیاتنا ہماری آیتیں، پس اخذ پکڑا ہم ان کو، اللہ نے، بھی بوجہ، ذنوب گناہ۔ اب ذنب کی جمع ذنوب ہے، ذنب ٹیل کو بھی کہتے ہیں، کسی کی دم پکڑنا، ایسا کام جو سزا دلوائے، اور ٹیل یعنی ایسا گناہ جو باعث شرم ہو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ، شدید سخت عقاب سزا کا۔ عقیب ایڑی کو کہتے ہیں، عقاب ایذا کو، عقوبت کو، عاقبہ یعاقب کا مصدر ہے، معاقبہ اور عقاب اس کے دو اسماء مصدر ہیں، دو اوزان ہیں، فعال کے وزن پہ جیسے جہاد، قتال، تو ایسے عقاب سزا
تو تعاقب کہتے ہیں پیچھا کرنا، عقاب پیچھے ہو لینا، یعنی سخت سزا جو جرم ثابت ہونے پر ملے۔ قل کہہ دو لی واسطے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تغلبون تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ غین لام با اس کا روٹ ہے غلبہ پانا، کسی کو بے بس کرنا۔ تغلبون فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، اور سالک کے مستقبل کا معنی آ گیا۔ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، واو اور تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ حشر یحشر باب نصر ینصر ہے، اور یہ فعل مضارع، یہ بھی فعل مضارع مجہول ہے۔ اٹھا کر اکٹھا کرنا، جمع کرنا، لے جانا، اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا الی طرف جہنم، جہنم کے۔ واو اور بئس برا ہے، کتنا برا ہے۔ المہاد آرام گاہ، بچھونا، قرار گاہ، مہد گہوارے کو، زمین کو اور جھولے کو کہا جاتا ہے۔ تو مہاد آرام گاہ۔ قد بے شک کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی، فی میں فیعتین، فیعتن کا تثنیہ دو جماعتیں، التقطا لام قافیہ اس کا روٹ ہے، وہ دونوں باہم ملی، التقا یہ باب افتعال ہے، تو اس میں اہتمام پایا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ آمنا سامنا ہونا، مڈ بھیڑ ہونا، ملاقات کرنا، سامنے آنا، ایک دوسرے کو ملیں۔ فیعتن ایک جماعت، تقاتلو وہ جنگ کر رہی تھی، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ، واو اور اخری دوسری، فیعتن مؤنث ہے تو یہاں پہ اخری آیا، اخر مذکر اور اخری مؤنث۔ کافرتن دوسری جماعت، کافرہ پھر تا بتاتی ہے کہ فیعتن یہ مؤنث کی علامت ہے اس کتاب ہی، اور کافرتن یہ کافرہ، کافرن کا کی مؤنث، کافر تھی، یرونا وہ دیکھ رہے تھے، ہم ان کو، مثلی دگنا یہ مثلین تھا تو یہاں پہ مضاف ہے، نون گر گئی، ہم اپنے سے دگنا، رؤیا دیکھنا، العینی آنکھ سے، واللہ اور اللہ یؤید ہاتھ مضبوط کرتا ہے، یدن ہاتھ، اور یؤید ایدہ یؤید تائید باب تفعیل ہے، اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ ہاتھ مضبوط کرتا ہے، وہ مدد دیتا ہے، بھی ساتھ نصرہ اپنی مدد کے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، انا بے شک، فی میں ذالک اس، ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، پوائنٹر ورڈ ہے، پوائنٹ کرنا، اشارہ کرنا، اس واقعے میں، البتہ عبرتن، عبرہ عین با را اس کا روٹ ہے، عبور کرنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، نصیحت حاصل کرنا، دوسرے کے حال کو اپنے حال سے قیاس کرنا، سبق آمیزی اور عبرت۔ پھر دیکھ لیں کہ عبور کرنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک عبور کر جانا، تو عبرت ہے، سبق آمیزی ہے، لی واسطے، اولی والے، ابصار دیکھنے والے، ابصار بصارت اور بصیرت دونوں ہیں، آنکھ اور دل کی بینائی۔ زینا مزین کر دی گئی، زا یا نون اس کا روٹ ہے، زینا یزین تزئین باب تفعیل ہے اور یہ مجہول ہے۔ مزین کر دی گئی واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول، مزین کر دی گئی، زا یا نون زینت دینا، سجانا، خوبصورت بنانا، تزئین آراستہ کرنا، سجا دینا، للناسی لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہواتی خواہشات کی، شہوات یہاں پہ مشتہیات یعنی مرغوبات کے معنوں میں ہے، نفس کا اور دل کا شوق ہونا، دل کا کھنچنا، شہوات وہ قوت جو اشتہا کرتی ہے، کریونگ ہونا،
مرغوب محبوب اور پسندیدہ چیزیں شہوات. من سے النساء عورتیں، واو اور البنین بیٹے، واو اور القناطیر ڈھیروں، قوف نون قورا اس کا روٹ ہے، اور بہت کم الفاظ فیو ورڈز ہیں جو رباعی ہیں، یعنی ان کا روٹ 4 لیٹرز کا ہے. تو قوف نون طورا اس کا روٹ ہے. قنطار کی جمع قناطیر، اور یہ بہت ریئر ہے یہ والا مادہ. ڈھیروں مال، المقنطرہ ڈھیر کیے جانے والے، المقنطرہ ڈھیر کیے جانے والے، یہ واحد مؤنث اس میں مفعول ہے. من سے الذہب ذہب سونے کو کہتے ہیں، واو اور الفضہ چاندی، واو اور الخیل گھوڑے، المسومتی نشان زدہ، سین واو میم اس کا روٹ ہے، علامت کو نشانی کو. اور سائمہ کہتے ہیں چرنے والے جانور، سومہ یسوم تسویم مصدر ہے. اور سوم کہتے ہیں کسی چیز کی طلب میں جانا، نشان والا ہونا، نشان زدہ ہونا. من واو اور الانعام مویشی، اونٹ گائے بکری بھیڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، واو اور الحرث کھیتی فصل، ذالک وہ متاع سامان، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا کا، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس، حسن اچھا، المآب ٹھکانہ. قل کہہ دو کیا انبئ میں خبر کروں تم کو، نبأ ینبئ تنبیہی تفعیل کے وزن پہ، نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جس سے بڑا فائدہ حاصل ہو، جس سے یقینی علم آئے، خبر سے آگے کا درجہ ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں، بخبرین خبر، من سے ذالکم اس، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی کیا، عند پاس ربہم ان کے رب کے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین خالد کی جمع خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، واو اور ازواج جوڑے اسپاؤس، مطہرۃ پاکیزہ، طہارا اس کا روٹ ہے، ظاہری باطنی پاکیزگی، واو اور رضوان رضامندی رضا، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا، بھی سات العباد عبد کی جمع، بالعباد بندوں کو، الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے رب ہمارے، اننا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائے، پس اغفر تو بخش دے، قین فارا اس کا روٹ ہے، ڈھانپ دے بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوب گناہ، سینز نہ ہمارے. پھر دیکھیں ذنوب ذنب دم کو کہتے ہیں، اور دم شرمگاہ کے قریب ہوتی ہے، یعنی وہ حرکت جس سے شرم آئے، تو دل میں شرمندگی ہے. ذنوبنا ہمارے، سینز ہمارے گناہ، واو اور قی تو بچا دے. اب پھر قرآن پاک کے ایجاز کو دیکھیں، اس کی فصاحت و بلاغت کو اور اس کی بیوٹی کو دیکھیں کہ صرف قوف کے نیچے جو زیر ہے، واو الگ سے ہے، واو اور ہے، اور قی یہ فعل امر پورا سینٹنس ہے، تو بچا دے. تو اس کی پوری گردان یوں چلتی ہے، قی قیا قو قی قیا قین، کی تو ایک مرد بچا، قیا تم 2 مرد بچاؤ، قو تم سب بچاؤ، قی تو ایک عورت بچا، قیا تم 2 عورتیں بچاؤ، اور قینا تم سب عورتیں بچاؤ. یہ فعل امر کی گردان ہے. تو واو قوف یا اس کا روٹ ہے، وقا یقی وقا یہاں، یہ باب ضرب یضرب ہے، اور اس کا نہج آئے گا، فعل نہج، لا تاقی تو نہ بچا. تو واو اور قی صرف ایک لیٹر میں پورا ایک سینٹنس ہے. قی تو بچا دے نہ ہم کو، عذاب عذاب، النار آگ، الصابرین صابر کی جمع، اس میں فاعل جمع صبر کرنے والے، واو اور الصادقین سچ بولنے والے، پھر اس میں فاعل جمع، واو اور القانتین عاجزی کرنے والے.
تواضع کرنے والے، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنے والے، خوشی خوشی ماننے والے۔ تو قانتین اسم فاعل جمع، واو اور المنفقین نون فا قاف اس کا روٹ ہے، خرچ کرنے والے، انفاق کرنے والے، یہ سب اسم فاعل جمع ہے۔ واو اور المستغفرین استغفار کرنے والے، غین فا را پھر اس کا روٹ ہے، طلب کرنے والے، استغفار کو طلب کرنے والے، استفعال میں طلب کرنے کا، چاہنے کا معنی پایا جاتا ہے، معافی کو طلب کرنے والے۔ 7 الاسحار سحر کے وقت، تو رات کا آخری پہر، سحر کا وقت، صبح اول کا وقت۔ تو سحر رات کی تاریکی کے ساتھ دن کی روشنی کا مل جانا، بیفور ڈون، سحر کا وقت، صبح صادق کا وقت۔ شاہدہ گواہی دی، اللہ اللہ نے، انا بے شک ہو وہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، واو اور الملائکۃ ملائکہ نے بھی، ملائکہ فاعل ہیں، ملائکہ نے، واو اور الو والے، ذو والا اور الو اس کی جمع ہے، ذو کی جمع الو والے، العلم علم، قائم فاعل کے وزن پہ، یہ اس میں فاعل ہے، قام یقوم سے قائم رہنے والے۔ 7 القسط انصاف کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، العزیز عین زازا اس کا روٹ ہے، زبردست، الحکیم حکمت والا۔ انا بے شک، الدین دین کے بہت سارے مطلب ہیں، قانون کو، نظام اطاعت کو، لائف سٹائل کو، طریقہ زندگی کو، ریلیجین، بے شک دین، نظام زندگی، طریقہ زندگی، عند اللہ اللہ کے پاس، الاسلام اسلام، سین لام میم اس کا روٹ ہے، سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا، جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنا، اسلام، واو اور ما نہیں، اختلاف خو لام فا اس کا روٹ ہے، اختلاف کرنا، کسی کی رائے کو پس پشت ڈالنا، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، پیچھے کرنا، اور نہیں اختلاف کیا باب افتعال ہے، اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ الذین وہ لوگ، اوتو جن کو دی گئی، الکتابہ کتاب، الا مگر، من سے، بعد ما جو، جاء آیا، ہم ان کے پاس، العلم علم، بغین سرکشی، ضد با غین یا اس کا روٹ ہے، سرکشی ضد بغاوت، بینہم ان کے درمیان، واو اور من جو کوئی، یکفر کفر کرے، تو من یہاں پہ حرف شرط بن کر آیا، تو اس نے یکفرو کو یکفر کر دیا، آخر میں جزم دے دی۔ 7 آیاتی آیتیں، اللہ اللہ کی، فا پس، انا بے شک، اللہ اللہ، سریع تیز ہے، سوئفٹ ہے، جلد لینے والا، الحسابہ حساب، فا پس، ان اگر، ہا جو وہ جھگڑا کریں، ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے، جھگڑا کریں کا آپ سے، فقل تو کہہ دیجئے، اسلمت میں نے سپرد کیا، میں نے حوالے کیا، میں نے جھکا دیا، پھر اسلم یسلم اسلام سے، اور یہ واحد متکلم فعل ماضی معروف ہے، وجہی چہرہ، یا میرا، لی واسطے، اللہ اللہ کے، واو اور من جو کوئی، اتبعن اس نے میری پیروی کی، واو اور قل کہہ دو، للذین ان لوگوں کے لیے، اب دیکھیں یہ اتباع ہے، اتباع باب افتعال ہے، توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ پیچھے چلنا، پیروی کرنا، فالو کرنا، واو اور قل کہہ دو، للذین ان لوگوں کے لیے، اوتو جن کو دی گئی، الکتابہ کتاب، واو اور الامیین امی، انلیٹرڈ، غیر اہل کتاب، کیا، اسلم تم اسلام لائے۔ اب تھوڑا سا تجوید کو بھی دیکھیں گے کہ یہ سین ہے، اور سین میں وسلنگ ساؤنڈ ہوتا ہے، سیٹی ہوتی ہے، سین، تو دانتوں کو ذرا دبا کر اس کو سین کو بولا جاتا ہے، اور جو تھا ہے، تھا، الف با تا تھا، اس میں ٹپ آف ٹنگ سامنے والے کو نظر آتی ہے، تھا، اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، تھا، یہ جو ٹپ آف ٹنگ ہے وہ سامنے کے دانتوں سے لگاتے ہیں اور سامنے والے کو نظر آتی ہے، اور سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، دانتوں کو بند کر کے، سین، اسلمتم
دیکھیں اس میں سیٹی کی آواز آئی، وسلنگ ساؤنڈ ہوا، تو ساؤنڈز میں فرق ہے۔ تو کیا تم اسلام لائے؟ پس ان اگر اسلموا وہ اسلام لائے، پس قد بے شک اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، و ان اور اگر تولوا وہ منہ موڑیں، تولا یا تولا سے رخ پھیریں، پس انما بے شک علیکا آپ پر البلاغ پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بھی کو العباد بندوں کو۔ غزوہ بدر کے بعد یہ رکوع اترا کہ مال اور اولاد ان کے آگ کو ذرا بھی ہلکا نہ کر سکے گی، ذرا بھی ریلیف نہ دے سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اور جگہ پہ کی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ کوئی چیز فائدہ نہ دے گی، نہ مال، نہ اولاد، نہ بیٹے۔ کیا فائدہ دے گی؟ بقلب سلیم، وہ قلب سلیم جو صحیح سالم دل ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگا، اور اس کی لکڑیاں انسان ہوں گے، حصب جہنم ہوں گے۔ تو فرمایا کہ لقد جئتمونا فرادا، تم اس دن اکیلے اکیلے آؤ گے، اس دن کچھ کام نہ آئے گا۔ اس آیت میں جلال ہے، انٹینس آیت ہے، یہ انٹینس شو کر رہی ہے، اور کہا وہ دن ہوگا کہ ہر چیز آرٹیکولیٹ کر رہی ہوگی، تمہارے اپنے اعضاء، تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، اور وہ جگہ جہاں پہ تم نے گناہ کیا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، وہی جگہ ایکسپلین کریں گی تمہارے گناہوں کو۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، تو اللہ نے نقشہ سامنے کر دیا، اس سناریو کو سامنے کر دیا کہ دیکھو میں نے قرآن پاک میں تمہیں بتا دیا آل فرعون کا انجام۔ اور فرعون کیا تھے؟ سورج دیوتا کی اولاد کو، کہ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو انجام ویسا ہوگا جیسے آل فرعون کا ہوا، والذین من قبلہم، اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، ان کی گرفت ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دو ان سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی قرآن پاک کا انکار کرنے والوں کے لیے وارننگ ہے، دھمکی ہے کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے جو قرآن پاک کو نہیں مان رہے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہاں پہ بے بس ہوگے، وہاں پہ تمہاری پکڑ ہوگی، وبئس المہاد، اور وہ جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، وہ دن جس میں دو جماعتیں آپس میں ملیں، قریش اور مسلمان۔ یہ غزوہ بدر کا نقشہ اللہ نے سامنے کر دیا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی، وأخری کافرۃ، اور دوسری کافر تھی، یرونہم، وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم رأی العین، اپنے سے دگنا اور آنکھ سے دیکھنا۔ کافر مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، وہ 313 تھے غزوہ بدر میں، تو ان کو کافر 626 نظر آ رہے تھے، اور کافر 1000 تھے تو مسلمان ان کو 2000 نظر آ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مضبوط کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ نصرت کے ساتھ
تائید کرتا ہے، ہاتھ مضبوط کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے، سبق آمیزی ہے بصیرت والوں کے لیے، جن کی آنکھ اور دل کی بینائی جن کی ثابت ہے۔ یہ بصارت اور بصیرت ہے، یہ عبرت ہے۔ سوچ بدلو گے، اپنی حالت کو عبور کر کے دوسری حالت میں لے جاؤ گے تو یہ سب نظر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری سینری تمہارے سامنے کر دی کہ دیکھو غزوہ بدر کا نقشہ تمہارے سامنے ہے، اور اللہ نے ایک دعویٰ کیا تھا تو دعویٰ کی دلیل دی کہ وہ وقت آیا غزوہ بدر کا کہ وہ یوم الفرقان تھا۔ تو نشانی ہے تمہارے لیے، ایک طرف 1000 کفار تھے اور دوسری طرف 313 مسلمان۔ تو سورۃ البقرہ میں طالوت اور جالوت کی جنگ کا نقشہ اللہ نے سامنے کیا، اور یہ غزوہ بدر اس کا آئینہ ہے، وہ اس کا آئینہ تھا۔ تو طالوت اور جالوت کی جنگ کا نقشہ، اس کا مقصد، اس کی تعدید حیرت انگیز مشابہت ہے اس جنگ کے ساتھ۔ غزوہ بدر کی حیرت انگیز سیملیرٹی ہے۔ یہود نے اس کا نقشہ اپنے صحیفوں میں دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کو تم نے پڑھا، اس کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ غزوہ بدر بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر قرآن پاک کا ایجاز دیکھیں کہ قرآن پاک قصے کو کیسے مختصر کرتے ہیں، اور ایجاز بلاغت کی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ڈراپ کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ بہت پیارا حذف ہے۔ یہ حذف کا اصول کیا ہے کہ اللہ بات کو مختصر کرتے ہیں کہ ایک جماعت لڑ رہی تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، فرشتوں شیاطین کی جنگ تھی۔ تو یہاں پہ اللہ نے مؤمنہ کو ڈراپ کیا، اور آگے کافرہ کہہ کر تقاتل فی سبیل الطاغوت کو ڈراپ کر دیا۔ تو اس کو خود ہی فل کرو۔ تو وہ دنیا کے فائدوں کے لیے لڑ رہے تھے، ان پہ رعب پڑ گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی فتح تھی، تو نتیجے نے ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان بنا دیا۔ تو عبرت وہ حاصل کرے گا جس کی سوچ بدلے گی۔ جب سوچ بدلے گی، اپنی سوچ، پہلی سوچ کو ختم کر کے، وہ خزاں کے پتے ختم کر کے اپنی زندگی میں نئے پھول بوئے گا، تو پھر سوچ بدلے گی تو وہ ایک بہار بنے گی، اور بہار کی رونق ہوگی۔ تو یہ ایک ٹریولنگ ہے، یہ ایک سفر ہے عبور کا، کہ نصیحت حاصل کرنا، دوسرے کا حال دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنا۔ تو یہ کس کو ملے گا؟ جس کی آنکھ اور دل کی بینائی ثابت ہوگی، جس میں وزڈم ہوگی۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اے انسان، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قدغن نہیں لگائی، آج تو بھی ویسے حالات پیدا کر، تیرے جذبے، تیری نیتیں، تیرے ارادے بلند ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے پاس اسباب اور مال کی کمی نہیں، تو ویسے حالات پیدا کر، پھر دیکھ کہ اللہ کیسے تیری نصرت کرتے ہیں۔ تو ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر کو رکھیں اور دوسرے میں 1.3 بلین مسلمانوں کو رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کا ایمان کیسا تھا۔ تو بنو قینقاع اور بنو نذیر، تو نشانی کی بات ہوئی، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کافرین کو، ان کافروں کو، قریش کو شکست دی، اور پھر یہود کو اللہ نے نشانی کے طور پہ یہ غزوہ بدر دکھایا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو مدینہ میں رہتے تھے ان کو خیبر جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، پھر خیبر فتح ہوا،
مشرکین مکہ فتح بدر میں مارے گئے، خیبر کی زمینیں مسلمانوں کو ملیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوا تو اللہ نے اتنی بڑی بڑی فتوحات عطا کیں۔ بدر میں صرف مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے اور صرف 313 لوگ تھے، جن میں 70 مہاجرین تھے اور 243 انصار تھے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ 100 گھوڑے اور 700 اونٹ مشرکین کے پاس تھا۔ بظاہر ہر چیز کی تعداد کا کمپیئر کریں کہ ان کے پاس کیا تھا اور ان کے پاس کتنی کم تعداد اور کتنا کم اسلحہ تھا، لیکن ایمان کی قوت ایسی تھی کہ انہوں نے 1000 کو پسپا کر دیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فزیکل کنڈیشن، طبعی حالات بھی اللہ نے چینج کر دیے۔ اب کافروں نے مضبوط جگہ سیلیکٹ کی تھی، ہوا آئی، بارش اللہ نے دی تو ریتلا میدان تھا، ریت ان کی آنکھوں میں پڑی اور وہاں پہ کیچڑ ہو گیا۔ جہاں پہ مسلمان تھے تو بارش آئی، وہ والی جگہ، وہ زمین جم گئی، اللہ نے سکون عطا فرمایا، فرشتے اتارے، اللہ تعالیٰ کی تائید اس طرح سے ہوئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے کھبا دی گئی، سجا دی گئی شہوات کی محبت، وہ قوت جو اشتہا کرتی ہے، من النساء عورتوں کی محبت، والبنین اور بیٹوں کی محبت فطرت میں رکھ دی گئی، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیروں مال کی محبت، من الذہب سونے کی، والفضہ اور چاندی کی، والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور مویشی، بزنس ایسٹس، والحرث اور کھیتی سے دوبارہ بیج سے منافع ملتا ہے، کھیتی میں بیج ڈالتے ہو منافع ملتا ہے، ایسے ہی خرچ فصلیں یعنی پیسے کا پروفٹ لیتے ہو۔ ذالک متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ استعمال کرنے کی چیزیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت بنائی اور فطرت میں ان چیزوں کی محبتیں ڈال دیں، یہ چیزیں سب کو اچھی لگتی ہیں، تو کہا نفس کشی نہیں کرو بلکہ سیلف کنٹرول کرو، ان چیزوں کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں ان چیزوں کی اٹریکشن رکھ دی، یہ بہت بڑا امتحان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے عبادت کرو، بہترین عابد بنو، بہترین سلیو بنو، اور انہی چیزوں سے جنت کی سوداگری کرو، جنت کو ارن کرو۔ آپ نے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، تمہاری دنیا سے مجھے 2 چیزیں محبوب ہیں، النساء عورتیں، والطیب اور خوشبو۔ فرمایا خیر متاع الدنیا الامرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اور فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر الی الرجال من النساء، سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ اگر ان چیزوں میں بے اعتدالی کرو گے تو اپنی فطرت سے اور شریعت کے جادہ مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ تو اللہ نے یہاں پہ تزئین کی بات کی۔ تزئین کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آنکھوں میں کھب جائے، آدمی اس کے اثر سے ہر چیز اسی کے رنگ میں دیکھنے لگ جائے، اس سے الگ ہو کر کوئی چیز دیکھنا ممکن نہ رہے، اسی کو پیمانہ اور کسوٹی سمجھے، تو یہ تزئین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں محبتیں رکھ دیں اور فرمایا کہ تمہیں اچھے لگتے ہیں ڈھیروں مال، انویسٹمنٹ کرنا،
یہاں پہ قناطیر المقنطرہ کہا گیا، جیسے ذل ذلیل، لیل اللیل، تو ایسے ہی قناطیر المقنطرہ کہ ڈھیروں خزانے، ڈھیروں مال، سونا چاندی، والخیل المسومہ، اور عمدہ نشان زدہ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور چوپائے، بزنس ایسٹس، خاص نمبروں والی گاڑیاں، پریسٹیج کے اظہار کے لیے، یہ سب تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ یہ دنیا کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ موانی کا ایک جہان ہے، پوری ایک کائنات اللہ نے بتا دی کہ جمع کرنے کی تمہیں فکر ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسان تجھے ان چیزوں نے غفلت میں ڈال دیا، جمع کرنے کی تم فکر میں لگے رہتے ہو، کثرت کی طلب میں تم پاگل ہو جاتے ہو۔ اور المتحمۃ الحصان کہتے ہیں موٹے موٹے اچھے گھوڑے، یعنی تمام آج کے دور میں بہترین گاڑیاں، اس سے مراد لیں۔ فرمایا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروکم، یہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ ان کی محبتیں تمہارے دل میں ہیں، تو ان کی محبتیں رب کی محبت پہ غالب کرتے ہو۔ روز محشر کہا جائے گا کہ تمہارے بچے تمہاری نیکیاں کھا گئے۔ تو خیل میں اکڑ کر چلنا بھی ہے، خیال بھی اسی سے ہے، تو تکبر کا تعلق بھی خیال سے ہوتا ہے۔ گھوڑے کی چال میں ایک بڑائی ہوتی ہے، تو کہا گھوڑے میں اٹریکشن رکھ دی، یعنی تم میں اکڑ رکھ دیا، تو اسی سے ہارس پاور ہے کہ گھوڑے جیسی طاقت، تو خیل المسومہ اس میں اکڑ بھی رکھ دے۔ سب چلے جانے والا ہے، آخرت کو اپنی منزل بنا لیں، یہی امتحان ہے۔ نفس ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اگر ہمیں بھوک نہیں لگتی تو روزے کا کیا اجر ہوتا؟ تو ان پہ توکل مت کرو، ان پہ تکیہ مت کرو، بہت پیاری شریعت ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تمام چیزوں کے حقوق ادا کرو، اپنے جسم کو آرام دو، اپنی آنکھوں کو، اپنے اسپاؤس کا حق ادا کرو، اور مہمان کا حق ادا کرو۔ ان سے فائدہ اٹھا کر یہ چیزیں اللہ نے اس کی فہرست دے دی، اس کی لسٹ دے دی کہ ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو بہتر بناؤ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، وہ دین کی ترقی میں اپنے مال کو لگاتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان کے کچن میں طرح طرح کے کھانے ہوتے، سب غربا آ کر کھاتے۔ ان کے مدرسے میں دینی اور دنیاوی علوم پڑھائے جاتے تھے، بعد میں وہ یونیورسٹی بنی۔ جب کوئی مہمان آتا تو بہت مہمان نوازی کرتے۔ ایک دفعہ ایک مہمان آئے تو اتنا کھانا دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں۔ تو حضرت بہاؤالدین بولے کہ لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں۔ تو انہی چیزوں کو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں ہے کہ وہ تجارت کرتے اور پھر تجارت کا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹاتے۔ فرماتے دنیا کی دولت لٹا کر آخرت کی سمیٹنے کی فکر میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال دے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ فرمایا وَإِذَا حَمِلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، یہ کچھ عرصے کا وقت ہے، ایک دن ایسا ہوگا کہ تیرا جنازہ بھی قبر کی طرف اٹھایا جائے گا، تیری سواری جا رہی ہوگی تیرے بیڈ روم کی طرف۔ تو اگر کسی کے جنازے کو تو دیکھ تو یقین کر لے کہ اس کے بعد تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا، وہ جنازہ تیرے لیے میسیج ہے۔ وَإِذَا وُلِّيتَ أُمُورَ قَوْمٍ مُدَّةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْهُمْ مَعْزُولٌ، جب کوئی معاملہ تیرے سپرد کیا جائے، کوئی عہدہ، کوئی سٹیٹس، تو یقین کر لے کہ جلد یہ معزول ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا ہے۔ آج کرسی پہ اور چہرہ، کل اور چہرہ ہوگا۔ تو مال ضرورت بھی ہے اور بہت بڑا امتحان ہے۔
یہ سب چیزیں جو اللہ نے جن کی لسٹ ہمارے سامنے کی، تو یہ سب امتحان کے پرچے ہیں۔ فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو زمین پر ہم نے تمہارے لیے اٹریکشن رکھ دی، یہ تمہاری آزمائش ہے، اور آزمائش میں اللہ دیکھتے ہیں کہ بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا میں دل نہ ہو، کہا کہ آپ اندر زیر کشتی کشتی است، کشتی پانی کے اوپر چلے گی تو سفر طے کرے گی، اگر کشتی پانی میں چلی گئی آب در کشتی ہلاک کشتی است، اگر کشتی پانی میں چلے گی تو کشتی ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی دنیا ہے کہ الدنیا جیفت و طالبها کلاب، فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، یعنی اس کی لالچ، اس کا حرص، اس کی ہوس، جائز ناجائز طریقے سے اس کو کمانا۔ اور فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں اللہ تمہیں عطا کریں، یہ خیر ہے، اور خیر کے کاموں میں لے آؤ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جو بو گے کل جا کے کاٹنا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ قل، اے نبی بتا دیجئے، او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں ایسی خبر دوں جس سے بڑا فائدہ حاصل ہو؟ کیا اس سے اچھی چیز بتاؤں؟ آپ شاپنگ کے لیے نکلے، ابھی آپ شاپنگ کر ہی رہے تھے کہ آواز آئی جی اس کو چھوڑیں، آگے اس سے اچھی سیل لگی ہے، آگے اس سے اچھا ملنے والا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو کہا اپنی سوچ کو، اپنے زاویہ نگاہ کو بدلو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اگر دنیا میں نہیں ملا، اگر دنیا میں محروم رہے تو آگے کی دنیا ہمیشہ کی زندگی ہے، آگے کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں پہ بہترین شاپنگ ہوگی، اور ایسی شاپنگ جو ختم نہیں ہوگی، جس کا سلسلہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ ہوگا۔ وہاں پہ ہر نعمت میں پائیداری ہوگی، ایسا حسن جو کبھی فنا نہیں ہوگا، ایسی جوانی جو بڑھاپے میں نہیں بدلے گی، ایسی اولاد جو بچھڑ کے نہیں جائے گی، ہر نعمت یقینی ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نعمتیں عطا کی اور کبھی چھین لیں، وہاں پہ نعمت ملے گی تو ہمیشہ کی ملے گی، خوشی ملے گی تو ہمیشہ کی، صحت ملے گی تو ہمیشہ کی، سکون ہوگا تو ہمیشہ کا۔ تو فرمایا اگر نہیں ملا تو ان کو بتا دیجئے، کیا اس سے اچھی خبر بتاؤں؟ کیا اس سے اچھی چیز بتاؤں؟ کیا اس سے اچھی شاپنگ بتاؤں؟ کیا اس سے اچھی مارکیٹ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے پاس تقویٰ کیا، جو اپنے رب سے ڈر گئے، جنہوں نے اپنے رب سے تعلق بنایا، جو گناہوں سے بچ گئے، ان کو کیا ملے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیش کی ہوگی، فنا نہیں ہوگا، بقا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں سے جو تمہیں پیچھے بتایا فائدہ اٹھاؤ، شریعت کے مطابق، میرے حکم کے مطابق اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو یہ چیزیں تمہیں جنت میں ملیں گی۔ تو ہم سب لبیک کہیں کہ ہاں اللہ، ہمیں اس سے بہتر چاہیے۔ یہاں تو چھن جانے کا غم ہے، وہاں پہ چھن جانے کا غم نہیں ہوگا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ہوگی، رب راضی ہوں گے، رب خوش ہوں گے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، سب نعمتوں سے افضل ہے، سب سے بھاری اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو عرب کا ایک ایڈیم ہے، محاورہ ہے کہ رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کو خوش کرنا تو ایک کھائی ہے جس کی تہ پر آپ پہنچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کی رضا کیا ہے؟ وہ پرماننٹ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں ہی ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ خوش نصیب لوگ۔
اور کہا ظاہری باطنی پاکیزگی ہوگی، عفت حیا اور پاک دامنی ہوگی، اور جسمانی آلائشوں سے پاک ہوں گے وہ اسپاؤس۔ تو جنت میں جانے کے لیے پریکٹس کریں صفائی کی، اس کی ریزیڈنسی چاہیے تو آج ہی، کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اپنے وجود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی روح کو پاک رکھیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں دھمکی بھی ہے، وارننگ بھی ہے، اور اللہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ جو راتوں کو چھپ چھپ کے تم عبادت کرتے ہو تو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے گناہ بھی اس کی نظر میں ہیں۔ کہا تقوی کے دائرے میں رہ کر دعائیں کرو، کہ الذین یقولون، یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ جن سے راضی ہے، ان کے یہ خاص الفاظ ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں، آج ہی اللہ کو راضی کر لو۔ آج تمہاری زبان بول رہی ہے، آج تمہارے اعضاء تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، تو آج اللہ کو راضی کر لو۔ تقوی ہو، کوئی ہائی سٹینڈرڈ نہیں کہ بہت بڑا کوئی چلہ کاٹنا پڑے گا، بلکہ الندم توبہ، بس شرمندگی دل میں آئی، آنسوؤں کے ذریعے شرمندگی ٹپکی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم نے آپ کی مانی، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ تو بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ تو آمن الرسول میں ایمان اور استغفار کی دعا تھی، تو دوبارہ یہاں پہ دعائیں ہیں، کچھ پیسز پچھلی دعاؤں میں تھے اور کچھ اس میں آ گئے۔ تو تقوی کے دائرے میں رہ کر دعا کرنی ہے، اللہ ہم نے آپ کی مانی، ایمان کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوئیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم مان گئے، ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو، قصوروں کو، نادانیوں کو ڈھانپ دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، ہمیں دنیا آخرت کی آگ سے، تکلیفوں سے بچا دے۔ تو اب کہنے والے ان کی صفات کیسے ہوتی ہیں، وہ عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں، مانگنے والے کیسے ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کی صفات بتا دی کہ یہ حامل قرآن ہے، یہ واکنگ قرآن ہے، یہ چلتے پھرتے قرآن ہے، جو دعائیں کرتے ہیں، اور دعاؤں کے بعد ان کی شخصیت پہ جو اثر ہوتا ہے، ان کا کیریکٹر سراپا تسبیح ہوتا ہے، ان کے کیریکٹر میں صبر نظر آتا ہے، الصابرین، روک لینے والے، تھام لینے والے اپنے آپ کو، فی البأساء والضراء، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، والصادقین، اور سچ بولنے والے، ان کا عقیدہ، ان کا عمل ہم رنگ ہوتا ہے، ان میں راست گوئی ہوتی ہے، ان میں روح کی پختگی ہوتی ہے، ٹھوس پن ہوتا ہے، زبان اور دل کی ہم آہنگی ہوتی ہے، ظاہر باطن خشیت اللہ فی السر والعلانیہ ہم رنگ ہوتا ہے، عقیدہ فعل ہم رنگ ہوتا ہے، ان کا وجود نظر آتا ہے، اس کا اثر ان کے کیریکٹر پہ ہوتا ہے، ان کی بات سیدھی ہوتی ہے تو اعمال بھی ان کے صحیح ہوتے ہیں۔ صدق انسان کو روحانی بلندیوں کی پرواز عطا کرتا ہے، قول و عمل میں سچائی ہوتی ہے، راست گوئی ہوتی ہے، قولوا قولا سدیدا والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اور کیا کرتے ہیں، والقانتین، اور عاجزی کرنے والے، تواضع کرنے والے، فرما بردار، انکساری رکھنے والے، خضوع کے ساتھ اطاعت کا التزام کرنے والے، خوشی خوشی ماننے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، فیاض، کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، ہر حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سحر کا وقت وہ وقت تنہائی کا وقت ہوتا ہے، ریا کی آفتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، دل جمعی کا وقت تفکر
تفکر اور تدبر کا وقت ہے، اور تفکر اور تدبر کے لیے یہ وقت سازگار ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ ہوتا ہے اور یہ ہوتے ہیں کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو راتیں ان کی اس طرح سے بسر ہوتی ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں اور کبھی رکوع کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے۔ تو سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے، صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے، یعنی تہجد کے وقت یہ شکوہ شکایت نہیں کرنے والے، نیگیٹو ری ایکشن سے بچنے والے، تو یہ تمام کوالٹیز ان کی شخصیت میں ہوتی ہیں۔ یہ گناہوں کا احساس کرنے والے، شہید اللہ نے بیان کیا، اللہ نے آگاہ کیا، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اپنی توحید کی سب سے پہلی گواہی اللہ نے خود دی، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے انصاف پر گواہ ہیں۔ اہل علم کی گواہی بھی فرشتوں کے ساتھ ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کی کلمہ اس کی تکمیل ہوئی، اللہ کا جو سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ صدق اور عدل پہ مبنی ہے، یہ بالحق ہے، اس میں عدل بھی ہے، اس میں انصاف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بھی بالقسط بنایا، فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، جیسے اللہ تعالیٰ کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے، برحق ہے، تو ایسے اے انسان تو بھی ایک توازن قائم کر، تو بھی قسط کے راستے پہ چل، تو بھی اس ترازو کو لے کر چل۔ قرآن پاک ترازو ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کے حقوق اس میں ڈال دیے، اور اللہ نے بتا دیا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں اور دوسرے کے فرائض اس کے حقوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والے کی اور پیسہ لگانے والے کی، سرمایہ کار کی، مزدور کی، اور رشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے توازن عطا کیا، اور ایک ترازو دے کر ہم سب کو کہا کہ آؤ اپنے آپ کو اس میں تولو، کہ اللہ کے پیمانوں پہ پورا اترتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہم اللہ کے عبد ہیں، تو اللہ نے ہمیں ڈیوٹی لگا دی کہ کوئی بول ہو تو اس میں عدل و انصاف ہو، تمہارے وجود میں عدل و انصاف ہو، تمہاری معاشرت میں، تمہاری معیشت میں، تمہاری پوری زندگی میں، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو دیا، ایک کرائٹیریا دیا، اس میں اپنے آپ کو تول لو۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تاریخ بھی بتا دی کہ اگر برا کرو گے تو ویل للمطففین، تباہ و بربادی ہے، اور قوم شعیب کو اللہ نے ہلاک کر کے دکھایا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا نظام عدل و قسط پر مبنی ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں سے ایک جیسا سلوک کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں مالک یوم الدین ہوں، اس دن ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں پیچھے بات ہوئی المستغفرین بالاسحار، یہ گناہ کیے بغیر استغفار کرتے ہیں، صبح کے وقت غلطی سے پہلے بھی استغفار کرتے ہیں اور بعد میں بھی استغفار کرتے ہیں۔ استغفار سے رب سے ان کا رشتہ جڑ گیا۔ حضرت آدم کی روحانی شروعات کیسے ہوئی کہ جب انہوں نے استغفار کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب صبح کو اٹھتے ہیں تو احیانا بعدما اماتنا، نئی زندگی کو شروع کرتے ہیں، اور جب صبح کو اٹھیں تو استغفار سے ابتدا کریں، نئے سرے سے کام کریں۔
تو اپنے گناہوں کے بوجھ سے اپنے نامہ اعمال کو وزنی نہ کریں۔ اور سحر کے وقت، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ پھیلا کر طلوع فجر تک اللہ پکارتے ہیں، حل من سائل فیعطیٰ، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دو۔ فرمایا کون ہے جو قرض دے گا ایسے کو جو ظالم اور فقیر نہیں، جو وہاب ہے، جو عطا کرنے والا ہے۔ آخرت کے لیے ایمبیشیس ہوں تو عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فینومینا آف نیچر بیان کیے، تو دنیا کے لیے آج ہم کنٹینٹ ہیں، مطمئن ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا سوداگر بنا دے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً ریلیجین اللہ کے ہاں جو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، اور اختلاف کیا اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد۔ اور کیوں اختلاف کیا؟ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے انہوں نے ایسے کیا۔ یہ ضد تھی، سرکشی تھی اور حسد تھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو ایک اختلاف اگنورنس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ گھپ اندھیرا، کہ کچھ پتہ نہیں تھا، اب جیسے ہی علم آیا تو اب اس کا علاج ہو گیا، اب اس کا علاج علم ہے اور یہ کیوریبل ہے۔ اور دوسرا، علم آنے کے بعد نیک نیتی سے ایک بات سمجھ لی، اپنے پن سے منظر میں دیکھ لیا، تو علم کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہوا۔ اور تیسرا اختلاف ضد کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے، اور ارج ٹو ڈومینیٹ کہ بس ہماری بات صحیح ہے، تو یہ اختلاف کی وجہ بنتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، ای قدر گفتے مباقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن۔ یہ شاید مولانا روم کا شعر ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں بتا دیا، اب خود غور کرو، اگر فکر سست ہو جائے تو پھر ذکر کرو۔ ذکر اور فکر تیری زندگی کی پرواز میں دو پروں کی طرح ہیں کہ کبھی ذکر کرو اور کبھی فکر کرو۔ اب سورۃ البقرہ میں اب دیکھیں یہ ان میں نسبت زوجیت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ تو سورۃ البقرہ میں ایمان پر زیادہ زور تھا اور آل عمران میں اسلام پر زور ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے، جس کی بیس پر تمہارے ترازو تلیں گے وہ دین اسلام ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اور یہ اسلام کیا ہے؟ یہ پیس ہے، امن ہے، سلامتی ہے، ان پولیوٹیڈ ہے۔ تو آل عمران میں اسلام پر زور ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میرے پیرووں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دے گئی، جن میں لٹریسی ریٹ زیادہ تھا، جو پڑھے لکھے تھے، اہل کتاب، والأمیین، اور مشرکین عرب، غیر اہل کتاب، وہ ان لیٹرڈ، اسلمتم، کیا تم اسلام لائے ہو؟ یہ سمپل سی دعوت ہے، کیا تم بندگی اور اطاعت کو قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اطاعت قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔ یہ سمپل دعوت ہے، ان کمپرومائزنگ دعوت ہے کہ آپ سے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
جہاں پہ عقل کی حد ختم ہوتی ہے، وہی کی باؤنڈری لائن، وہی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ یہاں پہ دھمکی بھی دے رہے ہیں اور تسلی بھی دیکھ رہے ہیں، فکر نہ کرو میں دیکھ رہا ہوں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتان نے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو یہ صداقت، عدالت اور شجاعت کا لیسن، سبق اللہ تعالیٰ سے لیتے رہیں، تو کہا کہ پھر انشاءاللہ دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو اللہ عزتوں سے مالا مال کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کے صدموں سے، غموں سے، فقر سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا رکھے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔